آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی حقیقت پر جسے سن کر ہر انسان کا دل ہل جاتا ہے۔ جی ہاں، ڈکی بائی نے اپنے اوپر ہونے والی تشدد اور غیر انسانی سلوک کے بارے میں پہلی بار خاموشی توڑ دی اور ان کی شاپات ایسی ہے کہ سن کر روح کانپ جائے۔ اس نے میرے منہ پہ بہت زور کا تھپڑ لگایا۔ 17 اگست کو ڈکی بائی کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا یوٹیوبر ڈکی بھائی کی گرفتاری کا ہر طرف چرچا ہے، اور اس کے بعد پہلے FIA سائبر کرائم اور پھر تقریباً 3 مہینے انہیں حراست میں رکھا گیا۔ بالآخر لاہور ہائی کورٹ نے 26 نومبر کو انہیں ضمانت پر رہا کیا، لیکن اصل کہانی رہائی نہیں بلکہ وہ دھوکے جو ان 3 مہینوں میں ڈکی بائی نے اپنی نئی ویڈیو میں ڈکی بائی نے بتایا ہے کہ حراست کے دوران ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اور یقین مانی ان کے الفاظ سن کر دل باری ہو جاتا ہے۔ ڈکی بائی کا کہنا ہے کہ انہیں سخت مارا گیا، چہرے پر تھپڑ برسائے گئے، بازو اوپر کر کے گھنٹوں کڑا رکھا گیا، ٹانگیں موڑ کر زبردستی بٹھایا گیا، اور سب سے تکلیف دہ ان کے سامنے ایک بچے سے ویڈیو کال پر ان کو گالیاں دلوانے کی کوشش کی گئی۔ بچہ ریسیو کرتا ہے جس کی ایسٹیمیٹڈ تقریباً ایج ہوگی 7 سال۔ سوچئے، ایک انسان پر جسمانی نہیں جذباتی تشدد بھی کیا گیا۔ ڈکی بائی نے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ سب کچھ ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری کے کہنے پر کیا گیا۔ کچھ عرصہ پہلے سرفراز چودھری کا ایک انٹرویو بھی سامنے آیا تھا جس میں اس نے مختلف یوٹیوبرز انکلوڈنگ ڈکی بائی کے خلاف منفی باتیں کی اور ایک ذہنی دشمنی واضح نظر آئی۔ 25,000 USD۔ اب جب ڈکی بائی نے یہ الزامات لگائی ہے تو پورا پاکستان حیران ہے کہ سچ آخر کیا ہے۔ ڈکی بائی ہمیشہ ہنسانے والا انسان رہا جو اپنے کنٹینٹ سے کروڑوں لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لاتا ہے، لیکن پردے کے پیچھے وہ خود کس درد سے گزر رہا تھا اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ آج اس نے اپنی آواز اٹھائی ہے، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ہر اس نوجوان کے لیے جو ظلم برداشت کرتا ہے مگر ڈر کے مارے بول نہیں پاتا۔ دوستو، یہ معاملہ صرف ایک یوٹیوبر کا نہیں، یہ انصاف، انسانیت اور سچائی کا معاملہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ڈکی بائی کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی؟ کیا اس کیس کے شفاف تحقیق ہونے چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائے گا۔ ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور ایسے حقائق جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے۔